اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الضمائر البارزۃ ستۃ۔ یہ آج کے سبق میں کوئی خاص تشریح والی بات نہیں ہے، بس اس کا جو ہے نا عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، بات آسان سمجھ آتی جائے گی۔ ضمائر بارزہ 6 ہیں۔ واہیا التاء، پہلی ہے تا، مضمومۃ للمتکلم، تا اگر مضموم آئے، اس پہ اوپر ضمہ ہو تو وہ متکلم کے لیے آتی ہے، مذکر ہو یا مؤنث کوئی فرق نہیں، جیسے ضربت۔ و مفتوحۃ للمخاطب، اگر یہ مفتوح ہو تو مخاطب کے لیے آتی ہے، جیسے ضربت، مخاطب سے مراد مذکر مخاطب کے لیے تا۔ مکسورۃ للمخاطبات فی الماضی، اگر مکسورہ ہو تو یہ ماضی میں مخاطب مؤنث کے لیے آتی ہے، جیسے ضربتے میں تا تے۔ و مضمومۃ ملحقۃ بعلامات التثنیۃ والجمع لمثنى المخاطب و جمعہ مطلقاً، تو یہ جب مضموم ہو اور علامات تثنیہ اور جمع کے ساتھ ملحق ہو، ملی ہوئی ہو، تو اس وقت تثنیہ مخاطب کے لیے آتی ہے اور جمع مخاطب کے لیے آتی ہے، مطلقاً مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، جیسے ضربتما۔ ضربتما میں جو تو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضربتما میں جو تو ہے یہ ضمیر ہے، مضموم ہے، اور کس سے ملی ہوئی ہے؟ کون سی علامت سے ملی ہوئی ہے؟ یہ علامات تثنیہ ہے جو ما، اس سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مضموم ہے اور ہے کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے، تو یہ مخاطب جو ہے مذکر کے لیے بھی آ سکتا ہے اور مؤنث کے، ضربتما مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ ضربتم میں بھی ایسا ہی ہے، یہ علامت جمع سے ملی ہوئی ہے، چاہے مذکر ہو چاہے۔ وبالنون المشددۃ، اگر یہ نون مشددہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو تاء مضمومہ تو یہ جمع مؤنث کے لیے آتی ہے، جیسے ضربتن، ضربتن۔ نا، دوسری ضمیر بارز ہے نا لمثنى المتکلم و جمعہ، یہ تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے آتی ہے۔ ضربنا، ہم دو مردوں نے مارا، دو بندوں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، یعنی یہ جو متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، ہم کہتے ہیں واحد متکلم اور جمع متکلم، دقیق تر تعبیر کیا ہے؟ واحد متکلم اور متکلم مع الغیر، جمع متکلم کی جگہ پر متکلم مع الغیر، جو یہ دقیق ترین تعبیر ہے، اس لیے کہ متکلم ایک ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، یا ایک سے زیادہ کوئی اور بھی ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں جمع متکلم تو ظاہر سی بات ہے کہ ادبیات میں جمع 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، تو وہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ 3 سے زیادہ کے لیے یہ جمع متکلم کا صیغہ آتا ہے، اس سے کم کے لیے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، جبکہ 2 کے لیے بھی آتا ہے یہ، اس لیے دقیق تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ متکلم مع الغیر، ٹھیک ہے، متکلم اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے غیر کے ساتھ وغیرہ، تاکہ 2 پر صدق کرے۔ اچھا، الف، تیسری ضمیر بارز ہے الف، لمثنى الغائب والمخاطب، یہ تثنیہ غائب تثنیہ مخاطب کے لیے آتی ہے، ومؤنثہما، مؤنثہما فی المضارع والامر، اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے، تثنیہ غائب مفرد، تثنیہ غائب تثنیہ مخاطب، اور ان کی یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے، جو کہہ لیں آپ، ٹھیک، مضارع اور امر میں، یضربان اضربا، یضربان اضربا،
اب یضربان ہے مذکر، اپنا مذکر کے لیے بھی آتے، مؤنث کے لیے بھی آتے، ٹھیک ہے. یضربو یضربان ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے مذکر، یضربان آتا ہے اس کے لیے، مؤنث کے لیے نہیں آتا، مؤنث کے لیے نہیں آتا، مذکر کے لیے آتا ہے. ہاں تو بہرحال اپنا ٹھیک ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الف جو ہے، الف تثنیہ غائب اور تثنیہ مخاطب کے لیے آتی ہے. یضربان ہے، یضربان ہے، اسی طرح تضربان ہے، یضربان ہے تضربان ہے. اور مضارع اور امر میں مؤنث کے لیے بھی آتی ہے. یہ تو ایک دو مثالیں دی ہیں نا، آگے باقی صیغے آپ دیکھ لیں. اضربا، اضرب، اضربا، اضرب، اضربا. یا کس کے لیے آتی ہے؟ للمخاطبات فی المضارع والامر. مضارع اور امر میں، دونوں افعال میں مؤنث مخاطب کے لیے آتی ہے. تضربین، اضربی. واو لجمع الغائبین فی الماضی والمضارع، یہ جمع غائب کے لیے آتا ہے ماضی میں اور مضارع میں. ضربو، یضربون. وجمع المخاطبین فی المضارع والامر، مضارع اور امر میں جمع مخاطب کے لیے بھی آتی ہے. واو تضربون، اضربو. النون، چھٹی ضمیر بارز نون ہے. لجمع الغائبات فی الماضی والمضارع، یہ ماضی اور مضارع میں جمع غائب مؤنث کے لیے آتی ہے. غائبات کا لفظ استعمال کیے، مؤنث کے لیے آتی ہے. جیسے ذہبنا، یذہبنا. وجمع المخاطبات فی المضارع والامر، مضارع اور امر میں یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے آتی ہے. تضربنا، اضربنا. یستتر الضمیر فی الماضی والمضارع للغائب والغائبۃ المفردین. ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی. اب ضمیر بارز کی بات ختم ہو گئی، ضمیر مستتر کی بات شروع ہوئی ہے. ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے ماضی میں اور مضارع میں. غائب مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور غائب مؤنث کے لیے بھی آتی ہے. غائب مذکر مفرد، غائب مؤنث مفرد، دونوں کے لیے آتی ہے. جیسے المسافر انطلق، المسافر ینطلق. انطلق میں ضمیر موجود ہے مستتر ہے، ینطلق میں ضمیر مستتر موجود ہے. تنطلق کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے. فی المضارع والامر، امر المخاطب المفرد، مضارع اور امر میں بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے مفرد مخاطب مذکر کے لیے. تسألو، اسأل. فی المضارع المتکلم مطلقاً، مضارع متکلم میں بھی یہ مستتر ہوتی مطلقاً، مطلقاً چاہے وہ متکلم واحد ہو یا متکلم مال غیر ہو، مفرد ہو یا مؤنث ہو، سب میں جو ہے ضمیر مستتر ہوتی ہے. اضربو، نضربو، یعنی ان میں چھپ سکتی ہے. اب آگے بات آ رہی ہے کہ استتار جائز کہاں ہوتا ہے اور استتار واجب کہاں ہوتا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. یستتر الضمیر جوازا حیث یحل محلہ الظاہر، ضمیر کا استتار جائز ہے کہاں؟ اس مقام پر جہاں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر آ سکتا ہو، تو وہاں اس کو چھپانا جائز ہے. آپ کی مرضی ضمیر چھپا لیں، آپ کی مرضی وہاں پر اس میں ظاہر لیں، وہ یہ جائز ہے. وذالک یکون فی فعل الغائب والغائبۃ والصفات حقیقتاً کانت او تعویلاً. اور یہ کہاں ہوتا ہے، یہ کہاں اس کا چھپانا جائز ہوتا ہے؟ جہاں اس میں ظاہر اس کے مقام پر آ سکے، اور وہ مقام یہ ہے فی فعل الغائب، فعل غائب مذکر میں، فعل غائب مؤنث میں، اور صفات میں، چاہے صفات حقیقی ہوں یا صفات تعویلی ہوں. جیسے ضارب، الضارب، الضارب.
الضارب، اس میں ضمیر ہوا جو ہے چھپی ہوئی ہے، جو مفرد غائب کے لیے ہے۔ المضروب اس میں بھی ہے۔ او تعویلاً، یا وہ کیا ہے صفات تعویلوں، الشاہد العدل، الشاہد العدل، اس میں بھی کیا ہے ضمیر مستتر ہوتی ہے، استار جائز ہے۔ یستتر ضمیر وجوباً حیث لا یخلف ظاہر او لا ضمیر منفصل، ضمیر کا چھپانا واجب اس مقام پر ہوتا ہے جہاں اس میں ظاہر کو اس کی جگہ پر رکھنا جائز نہ ہو، نہ رکھا جا سکتا ہو، اور نہ ہی اس کے مقام پر ضمیر منفصل کو لانا ممکن ہو، تو اس مقام پر ضمیر کا چھپانا واجب ہے، استتار واجب ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ وذالک فی ما کان المتکلم مطلقاً، جب متکلم کے لیے ہو مطلقاً، چاہے مذکر ہے چاہے مفرد ہے چاہے مال غیر ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، متکلم کے لیے، یعنی متکلم کے صیغے میں ضمیر کا چھپانا واجب ہے، جس طرح اضرب و نضرب۔ وللمفرد المخاطب، مفرد مخاطب میں بھی ضمیر کا چھپانا واجب ہے، جیسے کہتے ہیں ہم اضرب، تو مار، سواء کان فعلاً، چاہے وہ مفرد مخاطب فعل ہو، اب اسم فعل ہے یا اسم فعل ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے صح اس میں فعل ہے نا، ہزار افن، یہ سب اس میں فعل ہے۔ او بدلاً من الفعل، یا وہ فعل کے بدلے میں آیا ہو، اسم فعل کے بدلے میں اسم آیا ہو، جس طرح ضرباً الجانی، ضرباً فعل کے بدلے میں آیا نا، فعل کے کیا مقام ہے، یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، ضرباً مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اس میں بھی ضمیر چھپی ہوئی ہے اور وجوباً چھپی ہوئی ہے۔ وَيُسْتَتْرُ وُجُوبًا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، اور کبھی ضمیر کو چھپایا جاتا ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے وجوبی طور پر، خلاف اصل، اصل کے خلاف۔ اصل یہ کہ وہاں پر نہیں چھپنی چاہیے، لیکن خلاف اصل وہاں مستتر ہوتی ہے، کہاں پر؟ فی افعال استثناء، فعل استثناء میں، فعل استثناء میں، و افعال تعجب، فعل تعجب میں، و تفضیل، اور فعل تفضیل کی اسم تفضیل میں، ٹھیک ہے، تعجب کے صیغے میں اور اسم تفضیل۔ وفی خبر افعال مقاربات، افعال مقاربہ کی خبر میں، ما عدا خبر عصا، عصا کی خبر کے علاوہ، باقی جتنے بھی افعال مقاربہ ہیں عصا کے علاوہ، ان کی خبر میں بھی ضمیر چھپی ہوتی ہے۔ یہ جو 3-4 مقام انہوں نے بتائے ہیں، یہاں پر ضمیر کا استتار خلاف اصل ہے، ٹھیک ہے، قاعدتاً نہیں چھپنی چاہیے، یہاں پر مستتر نہیں چاہیے، لیکن ہے۔ یکادو یزیدو، یکادو زیدن یذہبو، تو یہاں کیا ہے؟ یکادو زیدن یذہبو، یذہبو کیا ہے؟ یذہبو خبر ہے نا یکادو کی، افعال مقاربہ میں سے یکادو، تو اس میں اس کی خبر یذہبو میں بھی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور چھپانا یہاں پر واجب ہے، جبکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ مفرد مذکر غائب میں چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن یہاں پر چھپانا واجب ہے، خلاف اصل۔ ولا یکون الضمیر المستتر الا فی محل رفع، ضمیر مستتر ہمیشہ رفع کے مقام پر ہوتی ہے، ضمیر مستتر کبھی نصب کے مقام پر نہیں ہے، ہمیشہ رفع کے مقام پر ہوتی ہے، یعنی مرفوع ہوتی در واقع وہ۔ لا یحدث للفعل تغیر عند تصریف مع ضمائر النصب والجر، فعل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جب فعل کی تصریف ہو، یعنی فعل کی جب گردان ہو نصب اور جر ضمیروں کے ساتھ، ضمائر نصب اور ضمائر جر کے ساتھ، تو فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فتقول مع ضمائر النصب، نصب کی ضمیروں کے ساتھ آپ یوں کہتے ہیں، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، تو یہ جتنی بھی ہیں نصب کی ضمیریں، وہ ضربنی، ضربنا تک فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی کس میں آئے گی؟ جب ضمیر متصل کے ساتھ آپ، ضمیر منصوب متصل کے ساتھ جب آپ فعل کی گردان کریں گے، فعل کی گردان کریں گے تو فعل میں تبدیلی نہیں آئے گی،
بلکہ ضمیر میں تبدیلی آتی جائے گی، ضمیر کی تصریف ہوگی، ایاکا اضربو، ایاکما اضربو، ایاکم اضربو۔ اور اسی طرح ضمائر جر کے ساتھ بھی فعل کی تصریف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آئے گی فعل میں، جیسے وتقول مع ضمائر الجر، جس طرح ضمائر جر کے ساتھ آپ کہتے ہیں مررت بہی، مررت بہما، مررت بہم، مررت بہما، مررت بہن، آخر تک مررت بی و مررت بنا یا مررت بنا، اتنے تک تمام صیغوں میں جو ہے فعل اپنی ایک ہی حالت میں باقی رہے گا، جو گردان ہوگی اور تبدیلی ہوگی صیغوں کی وہ ضمیر میں ہوگی، فعل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ جو پیرا ایک رہ گیا ہے فائدہ والا، یہ اگلے سبق میں اس کو شامل کر دیں گے۔